بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمده ونصلی علی رسولہ الکریم اما بعد۔ آج کی اس باوقار تقریب کے صدر محترم المقام حافظ اقبال احمد ملی صاحب دامت برکاتہم، دارالعلوم نعمان ابن ثابت کے بانی اور اس کے ناظم جناب قاری ارسلان سیفی صاحب، حضرات علماء کرام اور آپ تمام بھائیوں اور پردہ نشین ماں اور بہنوں، مجھے یہاں حاضر ہو کر اور آپ سب کے درمیان موجود رہ کر خوشی ہو رہی ہے۔ ایک مبارک نسبت پر ہم لوگ جمع ہیں، اور یہ نسبت ایسی قیمتی ہے کہ اس سے بڑھ کر قیمتی کوئی نسبت نہیں ہے۔ ہمارے آقا حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی مبارک نسبت اس دنیا میں ہمارے لیے عزت کا اور آخرت میں ہمارے لیے نجات کا ذریعہ ہے۔ ایک موقع پر حضرت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ سوال کیا، جانتے ہو میری سفارش آخرت میں کن کے لیے ہوگی؟ آپ نے اس کا جواب خود ارشاد فرمایا، شفاعتی لأہل الکبائر من امتی، کہ میری سفارش میری امت کے کبیرہ گناہ کرنے والوں کے لیے ہوگی۔ اس میں ہمارے لیے آپ کے لیے تسلی کا سامان ہے، تشفی کا انتظام ہے۔ اس دنیا میں بھی حضور کی نسبت ہمارے لیے عزت کا باعث ہے، کامیابی کی ضمانت ہے۔ تیری معراج کے تو لوح قلم تک پہنچا، میری معراج کے میں تیرے قدم تک پہنچا، اور آخرت میں ہمارے آقا حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی سفارش کا، آپ کی شفاعت کا سہارا ہے۔ ہم سے اور آپ سے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو غیر معمولی محبت ہے۔ روایتوں میں یہ بات ہے کہ حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا نے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا خوشگوار مزاج دیکھ کر دعا کی فرمائش کی۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو دعا دی، اور بڑی خوبصورت دعا دی۔ دعا یہ دی کہ اللہ عائشہ کے اگلے پچھلے کھلے اور چھپے گناہ معاف فرما دے۔ جب حضور نے یہ خوبصورت دعا دی تو حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا بہت خوش ہو گئیں، اتنی خوش ہوئیں
کہ خوب ہنسی اور ہنستے ہنستے ان کا سر ان کی گود میں چلا گیا، یعنی ہنستے ہوئے بے اختیار ہو گئیں، بے قابو ہو گئیں۔ جب حضور نے یہ منظر دیکھا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا، عائشہ میری دعا تجھ کو خوش کر رہی ہے، یعنی میری دعا سے تم کو مسرت ہو رہی ہے؟ حضرت عائشہ نے کہا، آپ کی دعا سے خوشی کیوں نہ ہو، آپ کی دعا ہے اور وہ بھی اتنی خوبصورت۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کے جواب میں جو فرمایا وہ ہمارے لیے، آپ کے لیے غیر معمولی بات ہے۔ آپ نے فرمایا، عائشہ سن، میں ہر نماز کے بعد اپنی امت کے لیے یہ دعا مانگتا ہوں، اللہ میری امت کے کھلے چھپے اگلے پچھلے سب گناہ معاف فرما۔ اندازہ کیجئے کہ حضرت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا ہم سے کیسا گہرا تعلق ہے۔ قرآن مجید میں آیت آئی ہے، وَلَسَوْفَ يُعْطِيكَ رَبُّكَ فَتَرْضَىٰ، ان قریب آپ کا پروردگار آپ کو اتنا دے گا کہ آپ خوش ہو جائیں گے۔ یہ آیت حضور کی شان بھی بتا رہی ہے، آپ کا مقام بھی بتا رہی ہے، آپ کے منصب عزت پر بھی دلالت کر رہی ہے۔ قسمیں کھانے کے بعد یہ آیت آئی ہے قرآن پاک میں، وَلَسَوْفَ يُعْطِيكَ رَبُّكَ فَتَرْضَىٰ۔ اور شاید اس طرح بات بہت واضح نہ ہو، اس لیے ایک بات اور آپ سے عرض کرتا ہوں۔ قرآن مجید میں ذکر ہے حضرت موسیٰ علیہ السلام کا، اور مختلف واقعات ہیں، بلکہ سب سے زیادہ جس پیغمبر کا ذکر ہے وہ حضرت موسیٰ ہیں۔ حضرت موسیٰ کے واقعات میں سے ایک واقعہ ہے وہ جو کوہ طور پر پیش آیا۔ تشریف لے گئے تھے اللہ تعالیٰ سے ہم کلام ہونے کے لیے، اور جلدی گئے تھے اللہ کی محبت میں۔ یہ الگ بحث ہے کہ بعض لوگوں نے غلطی سے اس کو یوں تعبیر کر دیا کہ اپنی قوم کو چھوڑ کر چلے گئے۔ یہ تعبیر غلط تعبیر ہے اور مقام نبوت کے منافی ہے۔ حضرات انبیاء علیہم السلام اللہ کا انتخاب ہے، اور ان کی شان، ان کی عظمت نہایت بلند ہے۔ ان کے بارے میں اگر گفتگو ہو، ان کے بارے میں اگر کچھ کہا جائے، کچھ لکھا جائے، تو زبان بھی، قلم بھی، قدم بھی سوچ سمجھ کر اٹھانا چاہیے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام گئے تھے، اور خود قرآن مجید نے واضح کیا کہ کیوں جلدی گئے، جلدی چلے گئے۔ اللہ نے پوچھا، ما اعجلک عن قومک یا موسیٰ، جواب سنیے، قال عجلت الیک ربی لترضی، جواب ہے اللہ میں جلدی جلدی آیا تاکہ تو راضی ہو جائے، میں آیا عجلت میں تاکہ تیری رضا ملے، عجلت الیک ربی لترضی، تاکہ تو راضی ہو جائے۔ یہ جو رضا کی، محبت کی چاہت ہے، یہ مقام محبت ہے، اور یقیناً حضرت موسیٰ کو بھی اور تمام نبیوں کو یہ مقام محبت ملا ہوا تھا۔ عجلت الیک ربی لترضی، جلدی آیا تاکہ تو راضی ہو جائے۔
لیکن اسی قرآن مجید میں جو قصہ موسیٰ بیان کر رہا ہے، آپ حضرت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں یہ پڑھیے کہ آپ نگاہ اٹھا کر بار بار آسمان کو دیکھ رہے ہیں، چاہت یہ ہے کہ خانہ کعبہ قبلہ مقرر ہو، تو آیت آئی فَلَنُوَلِّيَنَّكَ قِبْلَةً تَرْضَاهَا، ہم وہ قبلہ متعین کر دیں گے جو آپ کی چاہت ہے۔ اللہ یہ کہہ رہا ہے ہم وہ قبلہ متعین کریں گے جو آپ کی چاہت ہے، اور دوسری جگہ کہہ رہا ہے وَلَسَوْفَ يُعْطِيكَ رَبُّكَ فَتَرْضَىٰ، ان قریب آپ کا رب آپ کو اتنا دے گا کہ آپ راضی ہو جائیں گے۔ حضرت موسیٰ کے بارے میں جو بات آئی عجلت الیک ربی لترضیٰ، میں جلدی آیا تاکہ تو راضی ہو، حضور کے بارے میں آیا وہ قبلہ مقرر کریں گے کہ آپ راضی ہو جائیں، آپ کو اتنا دیں گے کہ آپ راضی ہو جائیں۔ اشارہ اس طرف ہے کہ وہ مقام محبت میں ہے، محمد تم مقام محبوبیت پر ہو، تمہارا مقام مقام محبوبیت ہے، وہاں یہ چاہت کہ رب راضی ہو۔ اللہ تعالیٰ کی طرف سے یہ اظہار کہ میرے محبوب تم راضی ہو، فَلَنُوَلِّيَنَّكَ قِبْلَةً تَرْضَاهَا، یا یہ کہ وَلَسَوْفَ يُعْطِيكَ رَبُّكَ فَتَرْضَىٰ۔ اب یہیں سے ایک دوسری بات، ایک نقطہ عرض کروں، یہ ہے سورہ ضحیٰ میں، اس سے پہلے سورہ اعلیٰ میں آپ پڑھیں، اللہ تعالی سب سے زیادہ ڈرنے والے ایک بندے کی تعریف کر رہا ہے اور بیان کر رہا ہے کہ یہ بندہ ایسا ہے کہ جو اللہ کی راہ میں مال لٹاتا ہے، چاہت یہ ہے کہ اللہ راضی ہو، اور قرآن مجید کے خوبصورت الفاظ دیکھیں، إِلَّا ابْتِغَاءَ وَجْهِ رَبِّهِ الْأَعْلَىٰ وَلَسَوْفَ يَرْضَىٰ، چاہتا ہے اللہ راضی ہو جائے، اور یہ بندہ عنقریب اللہ کی عطا و بخشش سے راضی ہو جائے گا، یعنی اتنا اسے دیا جائے گا کہ وہ خوش ہو جائے گا۔ یہ آیتیں آئی ہیں، کوئی تفسیر اٹھا کر دیکھ لیجئے، یہ آیتیں آئی ہیں سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کے بارے میں۔ ادھر کہا جا رہا ہے وَلَسَوْفَ يُعْطِيكَ رَبُّكَ فَتَرْضَىٰ، یہاں کہا وَلَسَوْفَ يَرْضَىٰ، اشارہ اس طرف ہے کہ ابو بکر صدیق چلے اس راستے پر جو حضرت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا راستہ ہے، اور حضور کے رنگ میں رنگ گئے، اور حضور کی محبت میں فدا ہو گئے، آپ پر اپنے آپ کو، اپنی جان کو، مال کو، اولاد کو، سب کو نچھاور کر دیا۔ اس کا انعام یہ ملا کہ اللہ تعالیٰ نے حضرت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو جو نعمتیں دیں، نبوت کے علاوہ اور ان درجات کے علاوہ جو آپ کے ساتھ خاص ہیں، دیگر نعمتوں میں اللہ نے ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کو شریک کیا۔ خواب دیکھا تھا سیدنا عمر نے کہ حضور ہیں، بارش ہو رہی ہے، پانی حضرت پر آ رہا ہے، قدموں میں حضرت ابو بکر ہیں، وہ سارا پانی حضور سے ہو کر ابو بکر رضی اللہ عنہ پہ جا رہا ہے، حضرت عمر بھی پاس میں ہیں، اس میں سے چھینٹیں اڑ کر ان پر بھی جا رہی ہیں۔ انہوں نے خواب ذکر کیا حضور سے، آپ نے فرمایا جو رحمتیں نعمتیں اللہ مجھے دے رہا ہے، ابو بکر کو اس میں سے پورا حصہ مل رہا ہے، اور اے عمر تم بھی اس سے محروم نہیں ہو۔ یہ تعبیر دی آپ نے۔ سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ نے جو مقام محبت حاصل کیا، اس کا نتیجہ یہ نکلا کہ ان کا رتبہ بلند۔ اور یہ بات میں نے خاص طریقے پر اس لیے بھی کہی کہ حضرات صحابہ کے بارے میں ہمارا ایمان، اعتقاد، ہمارے دل کا تعلق
اس درجے کا ہونا چاہیے جو اللہ کی پسند ہے، جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی پسند ہے۔ یہ نہ ہو کہ منافقت اور بغض کی جو ہوائیں چل رہی ہیں کہیں وہ ہمارے خرمن ایمان کو جلا دیں۔ ایسا نہ ہو کہ جو واہیات باتیں اور صحابہ کرام کے مشاجرات کے قصے یہاں وہاں ذکر کیے جا رہے ہیں، اس سے ہمارے دل کے اعتقاد میں فرق آئے اور ایمان رخصت ہو جائے۔ ہمیشہ یاد رکھیے، صحابہ کرام کی محبت ایمان کی کسوٹی ہے، اور اس راہ سے گزرے بغیر کوئی نہ اللہ سے قریب ہو سکتا ہے نہ اللہ کے رسول سے قریب ہو سکتا ہے۔ خیر، جو آپ سے عرض کر رہا تھا وہ یہ کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں کہا گیا وَلَسَوْفَ يُعْطِيكَ رَبُّكَ فَتَرْضَىٰ، اللہ آپ کو اتنا دے گا آپ راضی ہو جائیں گے۔ اصلاً یہ نکتہ تو درمیان میں یاد آیا تو سنا دیا۔ جو سنانا تھا وہ یہ کہ یہ جو آیت ہے اس کے بارے میں سیدنا ابن عباس رضی اللہ عنہ نے عجیب تفسیر بیان کی۔ جملہ یاد رکھیے، آیت کا مفہوم یاد رکھیے، آیت کا مطلب یاد رکھیے، اللہ آپ کو اتنا دے گا آپ راضی ہو جائیں گے۔ سیدنا ابن عباس جو قرآن پاک کے سب سے بڑے مفسر ہیں، وہ تفسیر بیان فرما رہے ہیں کہ حضور اس وقت تک راضی نہیں ہوں گے جب تک کہ آپ کا کوئی ایک امتی بھی جہنم میں ہے۔ یعنی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی خوشی تو اس میں ہوگی کہ آپ کی امت کا ایک ایک فرد جہنم سے آزاد ہو جائے۔ یہ وہ تعلق ہے جو حضرت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو اس امت سے ہے، ہم سے ہے، آپ سے ہے۔ میرے بھائیوں، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا تعلق تو مسلم ہے، مگر ہم غور کریں ہمیں حضور سے کتنا تعلق ہے، حضور سے ہمیں کتنی محبت ہے، حضور سے ہمارے اندر کس قدر عشق ہے، ہمارے اندر حضور کی سنتوں پر عمل کا کیا جذبہ ہے، ہم نے حضور کی سیرت کتنی پڑھی، ہم نے حضور کے اخلاق کریمانہ کتنے پڑھے۔ بڑے بڑے مجمع مسلمانوں کے جلسوں میں جمع ہوتے ہیں، سوال کیجئے کہ اس مجمع میں کون شخص ایسا ہے جس نے سیرت طیبہ پر کوئی ایک مکمل کتاب پڑھی ہو؟ تو اتنے ہاتھ بھی نہیں اٹھتے جو انگلیوں پر گنے جا سکے۔ آپ اندازہ کیجئے کہ اس امت کا حضور سے تعلق کتنا ہے۔ آج ہم سب اس سانحے سے رنجیدہ ہیں کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی شان اقدس میں گستاخی کی جا رہی ہے۔ آپ کا بھی دل دکھتا ہے، ہمارا دل بھی دکھتا ہے، ہر مسلمان کا دل دکھتا ہے، اور پے در پے ایسے واقعات ہو رہے ہیں کہ حضور کی شان میں گستاخی ہو رہی ہے۔ لیکن ذرا ورق پلٹ کر صفحے کا دوسرا رخ بھی دیکھیے کہ یہ جو گستاخی کے واقعات اس ملک میں ہو رہے ہیں، کیا ہم نے اپنی یہ ذمہ داری محسوس کی کہ ہم سیرت طیبہ کا پیغام ان لوگوں تک پہنچائیں جو حضور کی زندگی سے، آپ کی سیرت سے، آپ کے اخلاق سے بے خبر ہیں؟ جو لوگ آج حضرت کو برا کہہ رہے ہیں، اگر ہم نے انہیں بتایا ہوتا کہ حضور کے اخلاق کیسے، آپ کا رہن سہن کیسا، آپ کی زندگی کیسی، آپ کے اندر پاکیزگی کس درجے کی، آپ کا طرز معاشرت کیسا، یقین مانیے جو آج دشمن ہیں وہ دوست ہوتے، جو آج بیگانہ ہیں وہ یگانہ ہوتے، جو آج حریفوں کی صف میں ہیں وہ حلیفوں کی صف میں ہوتے۔ ہم نے پیغام نہیں پہنچایا، ہم خود نہیں جان رہے ہیں کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی عظمت کیا ہے،
آپ کا مقام کیا ہے، آپ کا رتبہ کیا ہے، آپ کی منزلت کیا ہے۔ جنہوں نے جانا، پڑھا، سمجھا، برتا، ان سے آپ پوچھئے۔ مائیکل ہارٹ نے کتاب لکھی دنیا کے 100 عظیم انسان، عیسائی شخص ہے، کتاب لکھ رہا ہے دنیا کے 100 عظیم انسان، اور پہلے نمبر پر ذکر کر رہا ہے حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا، حالانکہ خود عیسائی ہے۔ لوگوں نے کہا عجیب بات ہے، اپنے پیغمبر کو بعد میں تم نے رکھا اور ان کو پہلے نمبر پر رکھا، ایسا کیوں؟ تو اس نے کہا کہ میں نے دنیا کے عظیم انسانوں کی تاریخ پڑھی، ان کی زندگی کا مطالعہ کیا، ان کے احوال کو قریب سے میں نے جاننے کی کوشش کی، سینکڑوں کتابیں میں نے پڑھی، اور جب میں نے ساری دنیا کے عظیم انسانوں کی کے حالات زندگی پڑھ کر ان کا تجزیہ کیا تو میرے دل سے یہ آواز آئی کہ ساری دنیا کے عظیم ترین انسانوں میں محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی شخصیت وہ واحد شخصیت ہے کہ جنہوں نے اپنے ماننے والوں کو دین اور دنیا دونوں میں خود کفیل بنایا ہے، دین کے اعتبار سے بھی، دنیا کے اعتبار سے بھی، اور 23 سال کی قلیل مدت میں انہوں نے دنیا میں وہ انقلاب برپا کیا کہ دنیا کا کوئی انسان ویسا انقلاب برپا نہ کر سکا، اور جب وہ اپنا مشن پورا کر کے دنیا سے گئے تو اپنے پیچھے ایک بہت بڑی جماعت تربیت یافتہ لوگوں کی چھوڑ کر گئے اور ایک سلطنت ان کے حوالے کر کے گئے۔ اندازہ کیجئے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی عظمت شان کیا۔ آپ نے زندگی کے ہر مرحلے میں ہمیں خود کفیل بنایا، ہمیں کہیں کاسے گدائی لے کر جانے کی ضرورت نہیں، ہمیں کسی سے کسی شعبے کے بارے میں کوئی بات پوچھنے کی یا رہنمائی لینے کی ضرورت نہیں۔ یہ جو دنیا کہہ رہی ہے کہ یورپ آگے بڑھ رہا ہے، مغرب آگے بڑھ رہا ہے، دنیا کا فلاں ملک ترقی کر رہا ہے، وہ انہی بنیادوں پر ترقی ہو رہی ہے جو بنیادیں حضور نے قائم فرمائی تھی، انہی اصولوں پر ترقی ہو رہی ہے جو حضور نے دنیا کو عطا کیے۔ یہ جو آیت قرآن میں آئی ہے جاء الحق وزهق الباطل، حق آیا اور باطل مٹ گیا، اور باطل مٹنے کے لیے ہے۔ مفتی محمد شفیع صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے اس کی تفسیر میں یہ بات لکھی ہے کہ اگر کسی دور میں تم یہ دیکھو کہ حق پیچھے ہٹ رہا ہے، باطل آگے بڑھ رہا ہے، تو سمجھ لو کہ حق نے باطل صفات اور باطل نے حق صفات اختیار کی ہیں۔ باطل کے آگے بڑھنے کا سبب حق صفات کو اختیار کرنا ہے، اور حق کے پیچھے جانے کا سبب باطل صفات کا اس کے اندر آنا ہے۔ یہ بہت نکتے کی بات ہے۔ دنیا میں اگر کہیں کوئی ترقی ہو رہی ہے تو وہ ان بنیادوں پر، ان اصولوں پر جو حضرت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے سکھائے اور بتائے ہیں، مگر ہم ان سے غافل ہیں۔ ہم اپنے آپ کو حضور کی سیرت سے، سنت سے جوڑ نہیں رہے ہیں۔ ہم حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے اخلاق کریمانہ پڑھ نہیں رہے ہیں۔ یہ جو عصر حاضر ہے، یہ جو ہمارا دور ہے، اس دور کو حضور کی تعلیمات کی پہلے سے زیادہ ضرورت ہے۔ حضور نے اپنے زمانے میں جن فتنوں کو زمین میں دفن کیا، آج آپ دیکھیں کہ دنیا میں وہ فتنے پوری طرح ابھر چکے، بلکہ عروج پر ہیں۔ آپ یاد کیجئے حضور نے حجۃ الوداع کے موقع پر اعلان کیا، سنو لوگو، ان ربکم واحد، تمہارا رب ایک، تمہارا باپ ایک، تم سب ایک ماں باپ کی اولاد ہو، آدم کی اولاد ہو،
اور آدم مٹی سے پیدا کیے گئے۔ آپ نے سمجھا کہ ان چند جملوں میں کیسی عظیم تعلیم دی گئی اور دنیا میں پھیلے ہوئے کس فتنے کو دفن کیا گیا۔ دنیا جوجھ رہی تھی اس وقت نسلی تفاخر کی وجہ سے، آپس میں بھید بھاؤ کی وجہ سے، رنگ و نسل کی بنیاد پر دنیا لڑ رہی تھی۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سارے امتیازات کو اور نسل اور رنگ اور زبان اور علاقائیت کے فتنوں کو یہ کہہ کر زمین میں دفن کر دیا کہ کوئی کسی پر برتری ظاہر نہ کرے، تم سب ایک ماں باپ کی اولاد ہو اور تمہارے باپ آدم مٹی سے پیدا کیے گئے تھے۔ بات ختم کر دی گئی کہ کوئی یہ نہ کہے کہ میں اونچا ہوں، میں برتر ہوں۔ اور اس زمانے میں جو نسلی تفاخر تھا، آج دیکھ لیجئے امریکہ میں آپ اتنا ترقی یافتہ علاقہ ہے، لیکن وہاں دیکھیں گے کہ کالے اور گورے لوگوں میں اس قدر نفرت ہے، دشمنی ہے، نسلی امتیاز اس شدت کا ہے کہ ان کے کتوں کے قبرستان الگ ہیں۔ کالے آدمی کا کتا مرے گا، وہ گورے آدمی کے کتے کے قبرستان میں دفن نہیں ہو سکتا۔ کالے لوگ نہایت نفرت کی نگاہ سے ان کو دیکھا جاتا ہے، گورے لوگ اپنے آپ کو سمجھتے ہیں کہ آسمان سے اتری ہوئی مخلوق ہے۔ نسلی امتیاز آج ان کے درمیان جنگ برپا کر رہا ہے۔ ہمارے ملک میں دیکھ لیجئے تقسیم ہے، یہ برہمن ہیں، یہ شودر ہیں۔ برہمن سب سے اونچے ہیں، اچھوت سب سے نیچے ہیں۔ اچھوت کا کام کیا ہے؟ صرف غلامی کرنا۔ وہ کسی برہمن کے قریب بیٹھ نہیں سکتا، وہ جا نہیں سکتا کسی مندر میں۔ حد ہو گئی کہ ہماری صدر جمہوریہ جو اس وقت ہیں، چونکہ وہ نچلی ذات کی ہیں، تو فلاں جگہ مندر کے درشن کے لیے گئیں تو ان کو مندر میں داخل نہیں ہونے دیا گیا۔ صدر جمہوریہ ہیں، ملک کے سب سے اعلیٰ منصب پر ہیں، وزیر اعظم کو وہ حلف دلاتی ہیں، لیکن جو نسلی امتیاز ہے اس نے یہ دیواریں کھڑی کر رکھی۔ آج پہلے سے زیادہ ضرورت ہے کہ ہم نسل اور ذات اور رنگ اور زبان کے ان فتنوں کو دبا دیں اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیم کو دنیا میں عام کریں کہ سارے انسان برابر ہیں، کوئی کسی سے برتر نہیں۔ ایسا نہیں ہے کہ صرف امریکہ والوں میں اور صرف ہمارے بھائیوں میں یہ سب فتنے ہیں۔ مسلمانوں میں دیکھ لیجئے، وہ فرمائیں گے کہ یہ دکنی ہے، یہ انصاری ہے، اور یہ فلاں ہے اور یہ فلاں ہے۔ انصاری سمجھیں کہ ہم تو سیدھے جنت سے اتارے گئے ہیں، اور دوسری برادری کے لوگ سمجھیں کہ جتنی خرافات ہے وہ سب انصاریوں میں ہیں، ہم تو ماشاءاللہ حضرت خواجہ جنید بغدادی کے سگے بھتیجے ہیں۔ وہ ادھر خوش ہو رہے ہیں، یہ ادھر خوش ہو رہے ہیں، یہ ان کو غلط سمجھ رہے ہیں، وہ ان کو غلط سمجھ رہے ہیں۔ اور عجیب بات یہ ہے کہ لوگوں کے ذہن کے مطابق بہت سے ہمارے حضرات چلنے لگ جاتے ہیں، سمجھدار لوگ بھی، عقل رکھنے والے بھی ان ذات پات اور برادری کے جھگڑوں میں لگ جاتے ہیں۔ آپ بھلا بتائیے کہ یہ کس قدر غلط بات ہے، عصبیت جاہلہ ہے، عصبیت جاہلیہ ہے، یہ ایسا سنگین فتنہ ہے جس کو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے نہایت بدبودار قرار دیا، لیکن آج مسلمان ان چیزوں میں لگ رہے ہیں، اور افسوس ہوتا ہے کہ بجائے اس کے کہ ہم ان فتنوں کو زمین میں دفن کریں، ان فتنوں کو ہم ہوا دے رہے ہیں۔ یہ سیاسی لوگوں کی سیاسی ضرورت ہو سکتی ہے، لیکن اسلام کی تعلیم نہیں، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا طریقہ نہیں۔ اسے ہم اختیار کر رہے ہیں، اسے ہم قبول کر رہے ہیں، اس کے پیچھے پیچھے ہم چل رہے ہیں۔ یہ نہیں ہونا چاہیے۔ یہ جو ذات برادری کے جھگڑے ہیں، یہ جو فتنے ابھارے جاتے ہیں، ہمیں اس کو دبانا چاہیے۔
دوسری بات، انسانی جان کا احترام، مال اور عزت و آبرو کا احترام پیدا کرنا، یہ بھی حضرت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے تعلیم دی تھی، آپ نے یہ راستہ سکھایا۔ آپ نے فرمایا ان اموالکم واعراضکم حرام علیکم کحرمت یومکم ھذا فی مقامکم ھذا فی شہرکم ھذا۔ آپ نے فرمایا مال، جان، عزت، آبرو سب قابل احترام ہے، کوئی کسی کی جان، مال، عزت، آبرو پہ ڈاکہ نہ ڈالے۔ لیکن آج دیکھیے کہ انسانیت کو کتنے سخت خطرات درپیش ہیں، جان محفوظ نہیں، مال محفوظ نہیں، عزت آبرو محفوظ نہیں، بڑے بڑے دعوے کیے جاتے ہیں، شائننگ انڈیا اور ڈیجیٹل انڈیا اور پتہ نہیں کون کون سی انڈیا۔ آج کل تو انڈیا غائب ہو گیا، جب سے یہ لوگ انڈیا ہو گئے ہیں تو وہ جو بار بار انڈیا انڈیا گاتے تھے وہ ان کا گیت بند ہو گیا جب سے یہ لوگ انڈیا الائنس انہوں نے بنا لیا۔ حالانکہ بیچارے چھٹپٹائے بہت کہ یہ جو ہے کیسے انہوں نے انڈیا نام رکھ لیا، لیکن مشکل یہ ہوئی، وہ کہتے ہیں نا دروغ گورا حافظہ نباشت، جو جھوٹا آدمی ہوتا ہے اس کا حافظہ سلامت نہیں رہتا، عدالت تک جا پہنچے کہ انڈیا کا نام استعمال نہیں کیا جا سکتا ہے۔ وہاں دوسرے فریق نے 10ویں چیز پیش کر دی کہ حضور والا آپ لوگوں نے خود انڈیا کے نام سے اسکیمیں چلائی ہیں، اب کیا کرتے بیچارے، منہ پٹا کے رہ گئے، مسلمان بھی نہیں ہیں کہ سجدہ 100 کر لیتے، تو اس لیے بڑی مشکل پیش آ گئی۔ تو جب سے ادھر انڈیا ہوا ہے ادھر بڑی مشکلات پیش آ گئی۔ تو یہ جو دعوے تھے شائننگ انڈیا، ڈیجیٹل انڈیا، فلاں انڈیا، فلاں انڈیا، اس شائننگ انڈیا میں یہ ہو رہا ہے کہ عورتوں کی عزتیں محفوظ نہیں ہیں۔ ہاسپٹل میں کام کرنے والی لیڈی ڈاکٹر کی اجتماعی عصمت دری کی جا رہی ہے، مار ڈالا جا رہا ہے، کوئی پرسان حال نہیں، کوئی حفاظت کرنے والا نہیں۔ اب ایک بات اور کہتا ہوں، اور یہ اسی سیرت طیبہ کے موضوع سے جڑی ہوئی ہے۔ یہ جو اسلام نے بدکاری کی سزا مقرر کی ہے کہ سنسار کر دیا جائے، بہت شور مچایا جاتا تھا کہ یہ سزا وحشیانہ سزا ہے، بہت سخت سزا ہے، اسلام نے غلط سزا مقرر کی ہے۔ لیکن جب اس ملک میں نہایت دردناک عصمت دری کے واقعات پیش آئے تو وہی لوگ، شدت پسند لوگ جو کل تک اسلام کی اس تعلیم پر انگلی اٹھاتے تھے، انہوں نے ٹی وی پر بیٹھ کر بیان دیا کہ ایسے درندوں کے لیے وہی سزا مناسب ہے جو اسلام نے مقرر کی ہے۔ یہ کیا ہے؟ اس کی تعبیر میرے الفاظ میں یہ ہے کہ دنیا چاہے جتنی آگے بڑھ جائے اور دنیا چاہے جتنی ترقی کر جائے، بالآخر اسے آستان محمدی پر آ کر سجدہ ریز ہونا ہے۔ آخری بات یہی ہے کہ دنیا چاہے جہاں گھوم پھر لے، لیکن اسے آنا ہے حضرت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے قدموں میں، اور اسی آستانے کو چومنا ہے جس آستانے کو چوم کر جہالت تہذیب ہوا کرتی ہے۔ آخری انجام اور آخری نتیجہ یہی ہے کہ دنیا گھوم پھر کر آئے گی اور حضرت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے آستانے پر سجدہ ریز ہو جائے گی۔ تو یہ جو واقعات اس ملک میں ہو رہے ہیں یا دنیا میں ہو رہے ہیں، اس ملک میں یا دنیا میں، ان واقعات کے روکنے کا ذریعہ بھی وہی تعلیم ہے جو حضرت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے پیش کی۔ جان کی حرمت، مال کی حرمت، عزت و آبرو کی حرمت۔ آپ نے ایسا معاشرہ بنایا کہ ایک خاتون سے غلطی ہو گئی، بدکاری ہو گئی، اس نے آ کر حضور سے کہا مجھ سے غلطی ہو گئی، مجھے پاک کر دیجیے، کوئی گواہ نہیں، کوئی شاہد نہیں،
کوئی ان کے خلاف درخواست نہیں، کوئی مدعی نہیں، کوئی ان کے خلاف شکایت کرنے والا نہیں، لیکن آ کر کہا، حضور نے واپس کرنا چاہا اور کہا کہ تم سے ایسی غلطی نہیں ہوئی ہوگی. انہوں نے کہا نہیں، اور ثبوت کے طور پر کہا کہ مجھ کو حمل ہے. آپ نے فرمایا تب تو تم پر سزا جاری نہیں ہوگی. واپس لوٹایا. پھر وہ گئیں، بچہ پیدا ہوا، پھر آئیں. حضور نے کہا اب بھی تم کو سزا نہیں دی جائے گی، اس لیے کہ بچہ تمہارا چھوٹا ہے، اسے ضرورت ہے. پھر وہ گئیں، اب بچہ 1 سال کا ہو گیا، روٹی کھانے لگا، تب آئیں. روٹی اس کے ہاتھ میں پکڑائی. حضور سے کہا دیکھ لیجئے میرا بچہ روٹی کھانے والا ہو گیا، اب آپ مجھ پر سزا جاری کریں. کیا وہ نہیں جانتی تھی کہ سزا یہ ہوگی کہ انہیں سنسار کر دیا جائے گا، جان دینی پڑے گی؟ لیکن اس کے باوجود بار بار انہوں نے اصرار کیا. کیوں؟ اس لیے کہ انہیں یہ معلوم تھا کہ دنیا میں سزا پا لینا آخرت کی سزا سے بچائے گا، اور یہ احساس انہیں بار بار لے کر آیا. کوئی وقتی جذباتی بات نہیں تھی، بار بار آئیں اور درخواست کی، اور پھر انہیں سنسار کیا گیا. اندازہ کیجئے کہ یہ کیسا خدا ترس معاشرہ تھا جو حضرت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے برپا کیا. اپنا خون جگر دے کر آپ نے یہ معاشرہ بنایا. اسی معاشرے کا پرتو آج قائم کرنے کی ضرورت ہے، اور اس کے لیے یہ ضروری ہے کہ ہم حضور کی سیرت پڑھیں، سنت پڑھیں، آپ کے شمائل پڑھیں، آپ کا طریقہ جانیں. یہ جو کوئز، سیرت کوئز کیا گیا ہے، اس کا مقصد یہی ہے کہ آپ کچھ پڑھ لیں. ایسے نہیں پڑھتے ہیں، آپ کو کچھ شوق دلایا جا رہا ہے، ورنہ آپ یقین مانیے بہت شہرت ہے اس کی کہ مالیگاؤں دینداروں کا شہر، عالموں کا شہر، مسجدوں کا شہر، مدرسوں کا شہر، میناروں کا شہر، اور پتہ نہیں کیا کیا. پوری کتاب المناقب لکھ دیجئے مالیگاؤں شہر کے یہ فضائل، یہ فضائل، یہ فضائل. لیکن یقین مانیے، میں آپ کو ذمہ داری سے کہہ رہا ہوں کہ ہمارے ہاں بہت سے ایسے نوجوان ہیں، بہت سی ایسی بہنیں ہیں، بہت سے ایسے بھائی ہیں جن کو دین کے بارے میں موٹی موٹی باتیں نہیں معلوم، پاکی ناپاکی کے مسائل نہیں معلوم، عقائد کی خبر نہیں، دین کی مبادیات کے بارے میں ان کو اطلاع نہیں. ہم بھرم میں ہیں کہ بہت سارے لوگ سب اچھی معلومات رکھتے ہیں، ایسا کچھ نہیں ہے. یقیناً ایک طبقہ ہمارے ہاں دین اور دینداری سے جڑا ہوا ہے، علم سے جڑا ہوا ہے، لیکن عام مسلمانوں کی حالت اتنی بہتر نہیں ہے جو ہم سمجھ رہے ہیں. دین کی موٹی موٹی باتوں کی خبر نہیں ہے. پوچھئے عقائد کے بارے میں صفاً صفا، معلوم کیجئے مسائل کے بارے میں تو بغل جھانک رہے ہیں. پوچھئے حضور کی سیرت کے بارے میں کچھ عطا پتہ نہیں. عجیب صورتحال ہے. ایک جگہ ہمارے ہاں جلسہ ہو رہا تھا مکتب کا، تو اس میں ایک بچے نے سنایا حضور کی سیرت کے بارے میں، حضور کے والد یہ، والدہ یہ، دادا یہ، دادی یہ، نانا یہ، نانی یہ. میری باری آئی تو میں نے کہا اتنے سارے لوگ یہاں جمع ہیں، اور ابھی تھوڑی دیر پہلے ایک بچے نے بتایا ہے کہ حضور کی نانی کا یہ نام ہے. لیکن اگر میں آپ سے پوچھ لوں تو آپ کو آپ کی نانی یاد آ جائے گی، حضور کی نانی یاد نہیں آئے گی. اور ابھی بھی میں پوچھ لوں کہ حضور کی نانی کا کیا نام تھا، کتنے لوگ بتائیں گے؟ بتا دیجئے. پوچھوں گا نہیں، اطمینان رکھیے، اس لیے کہ آپ حضرات کی پردہ پوشی بہت ضروری ہے. لیکن آپ غور کر لیجئے سیرت کے بارے میں، دین کی موٹی موٹی باتوں کے بارے میں. اکثر میں یہ قصہ سناتا ہوں کہ وضو سے زیادہ آسان تیمم ہے، لیکن کسی مسلمان سے پوچھئے تیمم کا طریقہ معلوم ہے؟ کیسے کریں گے تیمم؟ گڑبڑا جائے گا. لیڈر صاحب تھے، چلے گئے علماء کے ساتھ سفر میں، اور نماز کا وقت ہوا، پانی غائب. مولویوں نے کہا تیمم کیجئے، نماز پڑھ لیجئے.
تو لیڈر صاحب جو تھے ان کی 1.5 فٹ کی ناک تھی. یہ نہیں کہ معلوم نہیں ہے تو پوچھ لیتے کسی عالم سے، پوچھتے تو شان ان کی گھٹ جاتی. قوم کے غم میں ڈنر کھاتے ہیں حکام کے ساتھ، رنج لیڈر کو بہت ہے مگر آرام کے ساتھ. اب یہ نہ کیجئے گا کہ اس کو بھی کہیں ہمارے کسی لیڈر پہ لے جا کے فٹ کر دیجئے. ہاں، اس لیے کہ آج کل جو ہے میں جہاں کوئی تقریر کرتا ہوں بس اس میں سے کچھ نکال لیا جاتا ہے اور اس کے اوپر ایک فوٹو لگا دیا جاتا ہے اور اس کو چلا دیا جاتا ہے. پھر لوگ مجھ سے پوچھتے ہیں آپ نے فلاں کے بارے میں یہ کہا. اب میں وضاحت دیتا پھرتا ہوں کہ بھائی میں نے ایک جنرل بات کی. ارے بھائی عجیب صورتحال ہے. ابھی میں نے کہہ دیا کہ شہر میں ان بھک بہت ہو گئے ہیں، اور عام بات کہی کہ کسی بھی سیاسی لیڈر کے پیچھے جا رہے ہیں، صحیح غلط بس زندہ آباد مرد آباد ان بھکت کہا اور سب سیاسی لیڈروں کے بارے میں کہا. اب اس کو ایک طبقے کے لوگ اس کو لگا لگا کے لکھ رہے ہیں کہ یہ آپ نے ان کے خلاف کیوں کہا، تو مطلب آپ ہی اندھ بھکت ہیں. تو ثابت ہو گیا ثبت بہذا انکم مخطئون. ارے کوئی بات کہی جا رہی ہے تو یہ دیکھیے کہ بھائی کیا بات کہی جا رہی ہے، کیا پیغام دیا جا رہا ہے. یہ نہیں بس اپنے اپنے حساب سے اس کا ترجمہ کرنے لگ جاتے ہیں. یہ غلط طرز عمل ہے، اسے نہیں اختیار کرنا چاہیے. اچھا میں سنا رہا تھا آپ کو قصہ، وہ شعر یاد آ گیا تو اس پہ یہ بات کہہ دی. اکبر الہ آبادی کا شعر ہے، قوم کے غم میں ڈنر کھاتے ہیں حکام کے ساتھ، رنج لیڈر کو بہت ہے مگر آرام کے ساتھ. تو ایسے لیڈران ہوتے ہیں، ہر علاقے میں ہوتے ہیں، اور یہ ایسے ہوتے ہیں کہ حج ادا کرنے جاتے ہیں تو شیطان بزرگ کو بھی کنکری مارتے ہیں. وہاں جو شیاطین ہیں جمرات، فارسی میں لکھا ہوتا ہے شیطان بزرگ، بڑا شیطان، تو اس کو شیطان. ہمارے یہاں کے لوگ جاتے ہیں تو سوچتے ہیں کہ واہ واہ یہ پیاری سرزمین ایسی ہے کہ یہاں شیطان بھی بزرگ ہوا کرتے ہیں. وہ فارسی میں لکھا ہوتا ہے شیطان بزرگ، یعنی بڑا شیطان، تو اس کو وہ لکھتے ہیں فارسی میں شیطان بزرگ. تو اپنے یہاں کے لوگ سمجھتے ہیں کہ واہ واہ شیطان بھی بزرگ ہو رہا ہے. اس میں شعر سنانا تھا اس لیے سنایا. حج ادا کرنے گیا تھا قوم کا لیڈر کوئی، سنگ باری کے لیے شیطان کی جانب گیا. سنگ باری یعنی رمی جمرات، کنکری مارنے. سنگ باری کے لیے شیطان کی جانب گیا، ایک کنکر مارنے پر یہ صدا اس نے سنی، تم تو اپنے آدمی تھے تم کو آخر کیا ہوا. یعنی اور ماریں تو ماریں، جناب علی آپ کدھر مارنے کے لیے چلے آئے. وہ ہے نا کہ کسی نے پوچھا، لیڈر صاحب نے کسی سے، ظریف آدمی سے، کہ یہ بتاؤ کہ جہنم میں زبر ہے یا پیش ہے، جہنم ہے یا جہنم ہے. بعض لوگ جہنم بولتے ہیں نا، اپنے یہاں بھی بولتے ہیں، ان کی جہنم الگ ہے ذرا، تو وہ کہتے ہیں جہنم میں جاؤ گے. تو اس نے کہا پوچھا کہ جہنم ہے یا جہنم ہے. تو اس ظریف نے کہا آپ کو اس سے کیا مطلب کہ زبر ہے یا پیش ہے، جانا تو آپ کو وہی ہے، یعنی آپ کو اس سے کیا مطلب ہے. اچھا آپ سنیے وہ قصہ تیمم والا. تو جو لیڈر صاحب تھے انہوں نے پوچھنے کی زحمت گوارا نہ کی، یہ تو جانتے تھے مٹی سے تیمم ہوتا ہے. مٹی لے کے بیٹھے اور ایک مٹھی مٹی اٹھائی اور منہ میں ڈال لی. تو کسی عالم نے جو دیکھا کہا حضور یہ کیا غضب کر رہے ہیں. تو بڑی معصومیت سے کہا کلی کر رہا ہوں. وہ تو اچھا ہوا کہ وہیں دیکھ لیا، ورنہ ناک میں بھی مٹی ہی چلی جاتی. تو یہ جو ہمارا معاملہ ہے دین سے بے خبری کا، دین سے ناواقفیت کا، یہ نہایت خطرناک ہے. ہمیں ہر دم کچھ نہ کچھ پڑھنا چاہیے، علماء سے ربط رکھنا چاہیے، عالموں کی مجلس میں جانا چاہیے، مستند لوگوں سے رابطہ رکھنا چاہیے، اور مستند علماء کرام کے بیانات سننے چاہیے. مستند کا لفظ اس لیے بڑھایا ہے کہ ایسا نہ ہو کہ آپ پلمبر صاحب کا بیان سننے لگیں. آج کل یہ بھی بڑی ہماری مصیبت ہے کہ انٹرنیٹ کھولا اور کوئی بھی نظر آ گیا داڑھی پگڑی ٹوپی میں، بس اس کا بیان سننے لگے، اور جی واہ واہ بڑی اچھی بات بیان کر رہے ہیں. ایک صاحب تو ملے، کہنے لگے وہ ایک بزرگ ہیں یونس، پاکستان میں بڑی معرفت کی باتیں بیان کرتے ہیں.
میں نے کہا کون یونس؟ معلوم ہوا وہ یونس الگوہر، وہ جو ریاض گوہر شاہی، وہ اس کے بارے میں بڑی معرفت کی باتیں بیان کر رہے ہیں۔ وہ بیچارے کا چاند چمک رہا ہے، ان کی عقل روشن ہو رہی ہے، یہ صورتحال ہے۔ ارے یہ تو دیکھو بھائی، کس کو سن رہے ہو تم؟ کس کے بارے میں تم کہہ رہے ہو کہ بڑی معرفت کی باتیں بیان کر رہا ہے؟ وہ پلمبر بیٹھا بیٹھا بیان کرتا ہے، ہمارے یہاں کے لوگ سن سن کے خوش ہو رہے ہیں، یہ بہترین بیان کر رہا ہے، بہترین غلطیاں لوگوں کی نکال رہا ہے۔ امام حرم کو قرآن نہیں آتا، حضرت کو آتا ہے۔ 1992 میں اس کا تو بس نہیں چلا کہ 1952 بتا دیتا کہ تب میں نے تجوید سیکھی تھی، ماں کے پیٹ میں بھی نہیں آیا تھا اس وقت میں نے تجوید سیکھی تھی۔ ایسی واہیات باتیں ہیں، تو ایسے لوگوں کو ہرگز مت سنیے۔ مستند علماء سے رابطہ رکھیے، مستند علماء کے بیانات سنیے، اور دین کا واقعی اور صحیح علم حاصل کیجیے۔ کریں گے انشاءاللہ۔ دارالایمان انسٹیٹیوٹ آف اسلامک اسٹڈیز کی جانب سے یہ کوشش کی جا رہی ہے کہ نئی نسل کو دین سے اور ایمان سے قریب کیا جائے۔ ایک سوچ انسان کے اندر ہوتی ہے، ایک فکر انسان کے اندر ہوتی ہے، اس کے ذریعے وہ کاموں کو آگے بڑھاتا ہے۔ ہمارے عزیزم ارسلان سیفی سلمہ اللہ نے ماشاءاللہ یہ دارالایمان انسٹیٹیوٹ اچھے تخیل کے ساتھ، ایک اچھے جذبے کے ساتھ قائم کیا۔ نئی نسل کو جدید وسائل کے ذریعے دین سکھانا، دین سے قریب کرنا، اور یوں کہہ لیجئے کہ موبائل جو آلے شیطانیہ ہے اس سے مشرب اسلام کرنا، اس کے ذریعے لوگوں تک پہنچنا۔ اسی طرح عوام الناس کی اصلاح اور رہنمائی کرنا اور انہیں ملحدانہ فکروں سے بچانا۔ پرنٹ اور الیکٹرانک میڈیا پر اسلام کی صحیح ترجمانی کے لیے طلباء کی تحریری و تقریری صلاحیتوں کی آبیاری کرنا، یہ بھی بہت ضروری کام ہے۔ غلط ذہن کے لوگ بیٹھ کر فتنے پھیلا رہے ہیں۔ ہمارے پاس بہت باصلاحیت لوگ ہیں لیکن وہ آگے نہیں آتے ہیں، یا صلاحیت نہیں ہے، ان میں صلاحیت پیدا کی جائے اور ان کو آگے بڑھایا جائے۔ نوجوان طبقے کو دور جدید کے فتنوں سے بچانا، اسی طرح قرآن و حدیث کی تعلیمات کو مسلمانوں کی عملی زندگی میں لانا، مختلف مسابقات کے ذریعے قرآن و سنت کی تعلیم عام کرنا، یہ حصہ وہ ہے جس کے لیے ہم لوگ یہاں جمع ہیں۔ جدید دور کے علمی تقاضوں کو مد نظر رکھتے ہوئے طلباء کو قرآن، حدیث، فقہ اور عقائد کی جامع، مکمل اور محققانہ تعلیم دینا، جس کے نتیجے میں عصری تقاضوں کو سمجھ کر مسلمانوں کی دینی رہنمائی کرنے والے اصحاب بصیرت پیدا ہوں۔ ہمیشہ یاد رکھیے، کسی بھی بلند مقصد تک پہنچنے کے لیے بلند نیت اور بلند ہمت اور اچھا ارادہ ضروری ہوتا ہے۔ یہ ضروری نہیں کہ اس کاغذ پر لکھی ہوئی ہر بات ہم پوری کر سکیں، لیکن ہماری نیت ہے کہ ہم یہ سب کام کریں۔ اگر اللہ وسائل دے گا، توفیق دے گا، ہم کریں گے۔ اگر وسائل نہیں مہیا ہوں گے، ہم نہیں کر سکیں گے، تب بھی ہماری نیت کا اجر کبھی ضائع نہیں ہوگا۔ اللہ تعالیٰ سے بڑھ کر قدردان کوئی نہیں ہے۔ وَكَانَ اللَّهُ شَاكِرًا عَلِيمًا، اللہ قدردان بھی ہے، جاننے والا بھی ہے۔ اچھے ارادے کے ساتھ دارالایمان قائم کیا گیا ہے۔ انشاءاللہ اور کاموں کے ساتھ ساتھ اللہ تعالیٰ اس کام کو بھی مقبولیت دے گا اور اس کے استحکام بخشے گا انشاءاللہ۔ میں ہمارے جناب ارسلان سیفی سلمہ اللہ اور ان کے مخلص رفقا جناب حافظ اقبال احمد صاحب ملی اور دیگر حضرات کو مبارکباد پیش کرتا ہوں کہ اس طرح کا یہ قدم اٹھایا گیا، اور الحمدللہ کہ آہستہ آہستہ کاموں کو آگے بڑھایا جا رہا ہے۔ آج دن بھر سے بلکہ کل سے میں نہایت تھکا ہوا ہوں۔ آپ جانتے ہیں کہ معلمات کا ورکشاپ تھا، کل بھی بہت مشغولیت رہی، آج بھی پورا دن مشغول رہے، اور یہاں حاضر ہونے میں بھی تأمل ہو رہا تھا۔ اس نسبت کی برکت سے حاضر ہوا، چاہتا تھا تھوڑی دیر تقریر کر کے چھٹی کر دوں،
لیکن آپ لوگوں کے حسن نیت کی وجہ سے اور دارالایمان قائم کرنے والوں کی حسن نیت کی برکت سے میں نے یہ قدر تفصیلی گفتگو کی ہے۔ اللہ تعالیٰ اسے میرے لیے بھی اور آپ سب کے لیے مفید بنائے، اور حضرت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سفارش اور شفاعت مجھے بھی اور آپ سب کو نصیب فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین۔